کہتے ہیں منیر میرے پاس ایسا طلسم ہے جو کئی زمانوں کا اسم ہے، اسے جب بھی سوچا بلا لیا، اسے جو بھی چاہا بنا دیا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر فریش ایپیسوڈ آف وطن سے دور شعیب اور نور ہالووین اسپیشل۔ کہتے ہیں امریکہ میں کدوؤں کو تراش کے بیچ میں موم بتی جلا کے اگر گھر سے باہر رکھیں تو آفاتوں اور بلاؤں کو ڈرا کے دور رکھنے میں مدد ہوگی۔ تو صاحب بہت ہی شریف سے بھوت ہیں جو ایک سبزی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں نا وہ بلائیں ہی کیا جو ڈر جائیں اور وہ ہمارے صاحبان ہی کیا جو تھم جائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ہالووین پر وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آسائشیں خریدنے امریکہ بسے، آسائشیں خریدنے امریکہ بسے، قیمت وہ دی ہے ہم نے جو لا قیاس ہے، قیمت وہ دی ہے ہم نے جو لا قیاس ہے۔ اچکن جو پہنی عید پہ پوتے نے یہ کہا، دادا یہ ہالووین کا اچھا لباس ہے۔ آئی بیٹ یو نور کہ یہ کس کا قطعہ ہے؟ کس کا؟ یہ قطعہ صرف ایک ہی شخص لکھ سکتا تھا۔ امریکہ کی جو کلچر اور سوسائٹی کے اوپر جو جو سب سے اچھے قطعات لکھے ہیں وہ تو ابوالحسن نظمی صاحب، میرے والد اور میرے ماموں صاحب۔ رائٹ۔ تو شعیب آج ہم یہ کیا کہاں آ گئے ہیں؟ ہر طرف میں تم سے کدوؤں کا بازار ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے بہت سارے کدوؤں میں یہ دو کدو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا شعیب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہالووین جو تہوار ہے اس کی کیا ہے سگنیفیکنس، اور یہ کیوں مناتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں؟ دیکھو یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے، اچھا، تقریباً 2000 سال پہلے اچھا، نارتھ کنگڈم تمہارا مطلب ہے یورپ میں یہ جو تھا یہ تہوار شروع ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ تہوار کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ گرمیاں جا رہی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، تو اب کاشتکاری بھی نہیں ہوگی، برف باری ہوگی، گھروں میں بیٹھیں گے، جو ہم نے فصلیں اگائی ہیں ان کو ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، اس کی ان کو رکھا ہے، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو کوئی آدمی خراب نہ کرے، ان کو کوئی چوری نہ کرے، تو اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ 31 اکتوبر کو بدروئیں آتی ہیں، اچھا، اور وہ ان چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس سے وہ ڈر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے 31 اکتوبر کو آگ جلاتے تھے، اس کے بعد جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اور اس قربانی کے بعد ان کے جو ہیڈ ہوتے تھے، سر جو ہوتے تھے، اور خاص طور پہ سینگوں والے ان کو پہن لیتے تھے خود کے بعد۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ جو تھے ان کو پتہ چلا، سیولائزڈ ہوئے اور پڑھنا لکھنا آیا لوگوں کو، تو پھر انہوں نے اس چیز کو ایک ایز اے فن فیسٹیول کے طور پہ منا لیا جو آج کل ہم منا رہے ہیں۔ جی تو شعیب کی اس لمبی تمہید تو 31 اکتوبر کی روحیں بھی سن رہی ہوں گی، اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جائیں ہم ان دونوں صاحبان سے یہ جانتے ہیں کہ کدوؤں کے اس فارم میں آخر انٹرسٹنگ کیا ہے۔ لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ کتنی قسم کے کدو ہیں۔ ایک تو یہ ریگولر کدو دیکھ ہی رہے ہو، یہ جو پیلے رنگ کا ہے، یہ تو عام کدو ہیں جن کو ہم ہالووین میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے، اور ویرائٹی ہے بہت ہیں اس کی۔ میرے خیال ان گوٹس کا ذکر جو ہے نا وہ اردو شاعری میں بہت آیا ہے، فارسی شاعری میں، اور ان گوٹس کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، میوزک، تبلا بنتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ہوتا تھا ستار کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، شراب رکھنے کی سراہی جو ہے وہ بھی بنتی تھی۔ رائٹ بالکل۔ اب میں تمہیں دکھاؤں کہ وہ سراہی کیسی ہے۔ یہ اٹھاؤ، یہ دیکھو، اسی کو سکھا کے اور پھر اس کی سراہی بنائی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو سراہیوں کی اس بہار میں یاروں کی یلغار تو جاری ہے، اور دوسری طرف صاحبان نے ڈھونڈ نکالا ایک ایسا سپاٹ جہاں پہ بات کدوؤں سے کچھ بہت آگے جا نکلی۔ چلیں دیکھیں یہ نور صاحب کس
कैरेक्टर को देखने में मगन है. ज़रा डू यू नो नूर कितना इस साल लोगों ने हैलोवीन पे स्पेंड किया है? ऑलमोस्ट 12 बिलियन 12 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें ख़रीदी हैं हैलोवीन की. तो ये बच्चे नहीं हैं, इसमें सारे बड़े छोटे सब शामिल हैं. और ये पिछले साल से ऑलमोस्ट समझ लो 2 बिलियन बढ़ी है. वाह साहिब, ऐसी बातें सुना के तो आप कमाल करते हैं, और सच पूछिए तो दिल का ऐसा हाल करते हैं. कुछ नहीं. नए ज़माने का ये तराशा हुआ फवास्टिक शुएब को कुछ ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं कर पाया, लेकिन कोई तो था जो उनका इंतज़ार कर रहा था. जी हाँ, कहते हैं वो तेरा देखना ही काफी था रात भर के लिए, हवासों में ना रहे जो घर कयासों में रहे. हैलोवीन के इन हंगामों की हलचल में हड़बड़ाते हुए शोएब की खोज तो जारी है, तो दूसरी तरफ जानते हैं कि नूर का प्लान आखिर क्या है. अच्छा शोएब, तुम तो हो वहाँ बच्चों के साथ, और मैं यहाँ घर पे बच्चों को डराऊंगा. देखना जरा. Trick or treat. Trick or treat. Let's go. Here you go. It's a guy from Fortnite. How are you? Good. There you go. Thank you. Thank you. Whatever you like. Okay. Bye. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. जी, तो ट्रिक और ट्रीट के लिए आने वाले नन्हे मेहमानों का सिलसिला तो जारी रहेगा. आइए हम जानते हैं कि कद्दू कॉलोनी में शुएब की खोज कहाँ तक पहुंची. ये देखो ना, दिस इज आल्सो कद्दू. और बिल्कुल जैसे आप जो वो नहीं था पानी का हाँ, छागल. वो बिल्कुल वो है. और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये देखो. ओह माय गॉड. अच्छा नूर, तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं. ये तो कद्दू कुछ भी नहीं है. अमेरिका में ओहायो में एक कद्दू 3655 समथिंग पाउंड का कद्दू. और उस कद्दू का उन्होंने कोई नाम भी रखा था. उसका नाम है माइकल जॉर्डन. जो हमारा बास्केटबॉल का. हाँ, कि अनबीटेबल. अब ये जरा देखना कद्दू कितना. वाह वाह वाह. ये देखो, ये कितना खूबसूरत कद्दू है और कितना प्यारा रंग है. लीजिए साहब, यहाँ तो कद्दुओं पे भी प्यार आने लगा. वो कहते हैं ना, चले आओ कि मोहब्बत का बहाना मिले, ना मिले फंसूं तो घर क्या फसाना मिले. बात चली हैलोवीन की तो शायद दूर तलक जाएगी. हॉलीवुड के चमकते दमकते स्टूडियो से लेकर लॉलीवुड के बिलकते सुलगते निगार खानों तक. अच्छा तुम एक बात बताओ, इस मौसम में, हाँ हाँ इस सीजन में हाँ हाँ हॉलीवुड की तो बेशुमार हॉरर फिल्में हाँ। लगती हैं बिल्कुल. और लोग बेतहाशा हाँ। जाते हैं. हाँ हाँ इंडिया में भी हाँ हाँ हॉरर फिल्में बनती बनती हैं. हैं. हाँ हाँ. तुम्हें याद है कि कोई पाकिस्तान में हॉरर फिल्म बनी हो? यार देखो, मुझे पहले तो मुझे याद नहीं है. हाँ। लेकिन इस तरह की फिल्म ज़रूर बनती थी जिसमें जैसे किसी की रूह आ गई है. अच्छा। एक नई सुल्ताना की फिल्म मैं थी, तुम्हें वो तो महल महल टाइप की, जिसमें आवाज़ आती है पीछे से. नहीं, इस तरह मैं की. तुम्हें बताऊं, पाकिस्तान में हाँ 1967 में हाँ एक फिल्म बनी थी हाँ जिंदा लाश. हाँ. और यस यस उसमें यस यस. रेहान जो था हाँ वो ड्रैकुला ड्रैकुला. बना था. हाँ हाँ और उस फिल्म में हाँ हबीब, हाँ असद बुखारी. बुखारी, अलाउद्दीन हाँ और दीबा हीरोइन थी. हाँ हाँ. और वो फिल्म पाकिस्तान की हाँ। पहली हाँ सिर्फ बालगों के लिए हाँ वो थी. हाँ और बहुत चली फिल्म वो. हाँ. और रेहान जो बना था हाँ। ड्रैकुला, वो कमाल का. कमाल का बिल्कुल उसके सही लगा. हाँ अलावा हाँ फिर एक और फिल्म
ہاں اور وہ کمال یہ ہوا ہاں کہ سعید رضوی صاحب ہاں ہاں ہے نا، ہاں ان کی ایک فلم ہے سرکٹا انسان، ہاں ہے نا؟ یار نور تمہیں بہت یاد ہے یار. ہاں بالکل بالکل. اچھا، سرکٹا انسان میں ہاں غلام محی الدین، ہاں اظہار قاضی ہاں اور بابرہ شریف نے کام کیا، ہے نا؟ ہاں رائٹ رائٹ. اور جو مزے کی بات یہ ہے ہاں کہ سعید رضوی صاحب نے ہاں ایک کمال کا کام کیا وہ کیا؟ کہ یہ فلم تھی 90s کی، ہاں ہے نا؟ ہاں انہوں نے اس فلم کو دوبارہ سے ہاں ہاں ڈیجیٹائز کیا اور او، ابھی ہاں ہاں پچھلے مہینے ہاں. پورے پاکستان میں پھر سے ریلیز کر دیا. اچھا اب ایسا ہے کہ میں تمہیں ریسنٹلی بتاتا ہوں ہاں. کہ جو آج کل پاکستان میں فلمز بن رہی ہیں ہاں. اس طرح کے تجربے ہوئے ہیں ابھی. ہاں لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں 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 جیسے یہاں ایک پوری انڈسٹری ہے جو ہارر فلمیں، صرف ہارر فلمیں ہی بناتا ہے، بہت بڑی تو انڈسٹری. بہت انڈسٹری ہے. اب دیکھ لو نا، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ آلموسٹ 12 بلین کی خرید و فروخت ہوئی ہے ہالووین کے اس کے اوپر. تو چلیے ہاں آج کا شو آپ نے دیکھا ہاں اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سمٹ کے بیٹھ گئے ہوں گے یا شاید ڈر گئے ہوں ہاں یا مذاق ہی اڑا رہے ہوں ہاں. کہ یہ کیا کیا ہے، ہے؟ کون سے جن بھوت ہے، ہم سے بڑا کوئی جن بھوت ہو سکتا ہے. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. بلکہ اوکے تو پھر ملتے ہیں بالکل اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. بالکل. لیجئے صاحب، یہ فن شو یہی تک. وقت ہوا ہے آج کے سوال کا. تو بات چل رہی ہے پاکستانی ہورر فلموں کی. تو پاکستان کی سب سے پہلی زامبی ہورر فلم کون سی ہے؟ اپنی انٹریز بھیجنے کے لیے ہمارا ای میل نوٹ کیجئے thikonitv@gmail.com thikonitv@gmail.com. ساتھ رہنے کا شکریہ.